بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے. یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے ذرا ایکشن سے بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. تو ہم ذرا ایک 4 منٹ 3-4 منٹ پرانے جو اسباق ہم نے سیکھے اس کا ریویژن کرتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. ترجمہ کیجیے ایکشن کے ساتھ. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. ماشاء اللہ. اسی طرح ہم نے سیکھا ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون. چلیے میرے بات دہرائیے یا میرے ساتھ پڑھیے. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون. تو اس کی بیسس پر میں اگر سوال کروں من ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح اس کے بعد ہم نے ٹکڑے سیکھے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یعنی اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. اور یہ ٹکڑے، یہ 6 ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. بہت ہی قیمتی ٹکڑے ہیں یہ. تو میرے ساتھ پڑھیے 6 ٹکڑوں کو. بسم اللہ. ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. پھر سے. ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. ماشاء اللہ. اس کو ہم نے رب کے ساتھ جوڑ کر سیکھا تھا. تو ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا. میرے ساتھ صرف عربی الفاظ پڑھیے. چلیے بسم اللہ. ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا. ماشاء اللہ. اگر میں پوچھوں آپ سے من ربہ، کیا جواب دیں گے آپ؟ ربہ اللہ. من ربہم اللہ. من ربکا ربی اللہ. ربی اللہ. من ربکم ربنا اللہ. ماشاء اللہ. اسی طرح ہم نے ہوا یہ بھی سیکھا. ہوا مرد کے لیے اور ہیا عورت کے لیے ہے. مسلم یعنی مسلم مرد، مسلمہ یعنی مسلم عورت. تو میں ہوا مسلم کہوں گا، آپ ہیا مسلمہ. اسی طرح دوسرے الفاظ. چلیے. ہوا مسلم یا مسلمہ، ہوا مؤمن یا مؤمنہ، ہوا صالح یا صالحہ، ہوا صابر یا صابرہ، ہوا شاکر یا شاکرہ. اسی طرح ہم نے سیکھا ربہ، اس کا رب تو ہوگا ربہا یعنی اس عورت کا رب. میں کہوں گا ربہ، آپ کہیں گے ربہا. چلیے بسم اللہ. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا. ہم نے یہ بھی سیکھا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف. ذرا 3 بار کہیے اس کو. اسم، فعل، حرف. پھر سے. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اور اسم کی کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مؤمن. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال آئے گا یا آخر میں ان، ان، اون، این، آ. جیسے المسلم یا مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات. فعل جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے. اور جو اسم نہیں ہے، جو فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. تو اس سبق میں ہم حروف کو لیتے ہیں، 3 حروف کو، اور اس میں سے بھی حروف جر یعنی پریپوزیشنز کو لیتے ہیں. اور وہ ہیں لی، من اور عن. لی تو آپ جانتے ہیں، الحمدللہ، تعریف، ساری تعریف شکر اللہ کے لیے ہے. تو یہ تو آپ کو لفظ معلوم ہے. لی مطلب لی ہے. دوسرا ہے من، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان سے. تو ایک ہی لفظ نیا ہے عن.
اور ہم یہ کریں گے کہ ان تینوں کو ہو ہم کا ای کمنا کے ساتھ جوڑ کر سیکھیں گے. یاد رکھیے یہ تین ہو ہم کا ای کمنا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. 5000 یہ تینوں مل کر. تو بہت ہی اہم لیسن ہے آج کا. تو الحمدللہ انہیں ساری تعریف اللہ کے لیے. تو لی کا مطلب لیے. اب اس کو ہو سے جوڑیں گے. لیہو لیہم لیکا لی. تو عربوں نے کیا کیا, لیہو لیہم بولنا مشکل ہے نا, تو صرف یہاں کے لیے اس کو انہوں نے لہو کر دیا. لہو لہم لکا. لی تو ٹھیک ہے, لکم لنا. تو لام زبر لا یا لام زر لی دونوں کا مطلب ہوگا لیے, مگر لام زر لی اصل ہے الحمد للہ. تو یہاں پر لیہو لیہم بولنا مشکل, اس لیے اس کو لہو لہم کیا ہے. لہو لہم لکا لکم لنا. لکا لی تو جو ہے اس پہ لی ہی ہے. چلیے, تو لا کا مطلب لیے ہو گیا یہاں پر. تو لہو کا مطلب کیا ہوگا, اس کے لیے. چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. لہو اس کے لیے, لہم لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. چلیے 3 بار دہرائیے میرے بعد. لہو لہم لہو لہم لہو لہم لہو لہم لکا لی لکا لی لکا لی لکا لی لکم لنا لکم لنا لکم لنا لکم لنا. ماشاء اللہ, میرے ساتھ پڑھیے. لہو لہم لکا لی لکم لنا. پھر سے لہو لہم لکا لی لکم لنا. آخری بار. لہو لہم لکا لی لکم لنا. ماشاء اللہ. علم. آل رائٹ, اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال کو. قرآن سبھی کے لیے ہے, تو میں مصحف کی طرف, قرآن کی کاپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں آ کا مطلب ہے کیا. الف زبر آ یا حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا. ہاذا مطلب یہ, یاد رکھیے ہاذا مطلب یہ. تو میں پوچھ رہا ہوں اہذا یعنی کیا یہ, اور قرآن کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں اگر اہذا لہو کیا یہ اس کے لیے ہے, تو آپ کہیں گے نعم, ہاں یعنی قرآن سب کے لیے, اس کے لیے, ان سب کے لیے, آپ کے, میرے, ہم سب کے, ہمارے لیے. تو سب میں نعم کا جواب آئے گا. نعم ہاذا یعنی یہ قرآن لہو اس کے لیے ہے. اہذا کیا یہ لہم ان سب کے لیے ہے, آپ کہیں گے نعم ہاذا لہم, ہاں یہ ان سب کے لیے ہے. تو میرے بعد سوال دہرائیے ذرا. اہذا لہو اہذا لہو نعم ہاذا لہو نعم ہاذا لہو. اہذا لہم اہذا لہم نعم ہاذا لہم نعم ہاذا لہم. پھر سے ایک بار. اہذا لہو اہذا لہو نعم ہاذا لہو نعم ہاذا لہو. اہذا لہم اہذا لہم نعم ہاذا لہم نعم ہاذا لہم. چلیے اب جواب دیجیے آپ, میں عربی میں سوال کروں گا. اہذا لہو لہو اہذا لہم نعم ہاذا لہم. پھر سے. اہذا لہو نعم ہاذا لہو اہذا لہم نعم ہاذا لہم. ماشاء اللہ. علم. اوکے, اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات کو, یعنی لکا آپ کے لیے, لی میری ہے, کا ای کمنا لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. تم سوال کو دہرائیے. اہذا لکا اہذا لکا نعم ہاذا لی نعم ہاذا لی. اہذا لکم اہذا لکم کیا یہ تم سب کے لیے ہے. نعم ہاذا لنا نعم ہاذا لنا. پھر سے ایک بار سوال و جواب دونوں کی پریکٹس کرتے ہیں. اہذا لکا اہذا لکا نعم ہاذا لی نعم ہاذا لی. اہذا لکم اہذا لکم نعم ہاذا لنا نعم ہاذا لنا. چلیے میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں. اہذا لکا نعم ہاذا لی. اہذا لکم نعم ہاذا لنا. پھر سے ایک بار. اہذا لکا نعم ہاذا لی. اہذا لکم
نعم هذا لنا. علم. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमने ये सीख लिया. आपको याद है कभी भी अरबी अल्फाज के सामने वा और फा आ सकते हैं. वा का मतलब और, तो वलहू का मतलब क्या होगा? और उसके लिए. चलिए जल्दी से तर्जुमा कीजिए. वलहू और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए. माशाल्लाह. इसी तरह फा भी आ सकता है. फा यानी पस. तो तर्जुमा क्या होगा? फलहू पस उसके लिए, फलहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सब के लिए, फलना बस हमारे लिए. तो ये बहुत सिंपल बात है. वा और फा सामने आए तो इसका मतलब होगा और या बस. अलिम. ऑलराइट. अब हम लेते हैं दूसरा हर्फ मिन, और इसको याद रखने के लिए आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान. मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान से. मिन का मतलब से, तो मिनहू का मतलब क्या होगा? उससे. मिनहुम उन सब से, एंड सो ऑन. तो चलिए एक्शंस के साथ ट्रांसलेट कीजिए. वैसे मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनको, मिन्ना, ये सबसे अहम हर्फ है जो कुरान करीम में ऑलमोस्ट 3000 बार आया है. ठीक है, तो चलिए शौक से एक्शन से प्रैक्टिस कीजिए. मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से. ठीक है, फिर से मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से. चलिए 3 बार मेरे बात दोहराइए और मानों को जहन में रखते दोहराइए. रखते हुए सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहिए हमको, आपका जहन भी चाहिए. आप उससे उन सब से यानी इसको जहन में रखते हुए अरबी अल्फाज को दोहराइए. अब मिनहू मिनहुम, मिनहू मिनहुम, मिनहू मिनहुम, मिनहू मिनहुम, 3 बार. चलिए मिनका मिन्नी, मिनका मिन्नी, मिनका मिन्नी, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनकुम मिन्ना, मिनकुम मिन्ना, मिनकुम मिन्ना. चलिए मेरे साथ पढ़िए. मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना. फिर से मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना. लास्ट टाइम. मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना. माशाअल्लाह. अल्लिम. अच्छा, आपने देखा होगा जब भी मैं कहता हूं मिनका मिन्नी, मिनको मिन्ना, जरा हेवी साउंड में प्लूरल्स को कहने के लिए, तो आप भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे प्लूरल्स की आवाज और प्लूरल्स का माना. अब हम आखिरी प्रिपोजिशन, आखिरी हर्फ लेते हैं अन. अन का मतलब भी है से, और इसकी बेहतरीन मिसाल है रज़ियल्लाहु अन्हु, राजी हो अल्लाह उससे या उनसे. हर सहाबी के लिए हम कहते हैं. आप बोलेंगे यार मिन का मतलब भी से था, फिर अन का मतलब भी से है. वेल यानी उर्दू में भी से मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है. जैसे मैं फलां शहर से आ रहा हूं, मैं आपसे खुश हूं, तो दोनों से में जो है ना सेंस अलग है. तो घबराइए मत, आगे और इसकी चीजें खुलेंगी. तो अन का मतलब भी है से. ठीक है, मिसाल रज़ियल्लाहु अन्हु. तो अन का मतलब क्या है? से. तो अनहु उससे, अनहुम उन सब से, एंड सो ऑन. तो चलिए एक्शंस के साथ ट्रांसलेट कीजिए. अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से. ठीक है, फिर से. अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम से. ठीक है, हम सबसे बोले भी चलेगा, आप सबसे, हम सबसे, अगर आप मैच करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं. अब मेरी बात 3 बार दोहराइए. अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनका अन्नी, अनका अन्नी, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना,
عنكم عنا عنكم عنا عنكم عنا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے سلولی. عنہ عنہم عنکا عنی عنکم عنا. پھر سے عنہ عنہم عنکا عنی عنکم عنا. لاسٹ ٹائم عنہ عنہم عنکا عنی عنکم عنا. علم سکھائیے. ماشاء اللہ. تو ہم نے سیکھا 3 پریپوزیشنز کو. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا اس سے پہلے ربہ اس مرد کا رب, ربہا اس عورت کا رب. اسی طرح لہو اس کے لیے مرد کے لیے, تو لہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس عورت کے لیے. منہ اس مرد کے لیے, منہا اس عورت سے, سوری منہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے. منہا اس عورت سے. عنہ اس مرد سے. عنہا اس عورت سے. میں لہو کہوں گا, آپ لہا کہیں. لہو لہا. منہ منہا. عنہ عنہا. پھر سے لہو لہا. منہ منہا. عنہ عنہا. علم سکھائیے. آل رائٹ. تو ہم نے یہ ماشاءاللہ پریکٹس میں آپ نے دیکھا کہ 7 لہو لہم لکالی لکم لنا اور لہا 7 × 3 21 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 4990 کے قریب آتے ہیں, یعنی 5000 بار, تقریباً 5000 بار. الحمدللہ. ان کو یاد رکھنے کے لیے پھر سے آپ کو مثالیں یاد رکھنا ہے, جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا, ان ان انا انا, تو ویسے ہی یہ تینوں کی پریکٹس کریں گے ہم. تو لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. مثال الحمدللہ. من سے. مثال اعوذ باللہ من الشیطان. عن سے. مثال رضی اللہ عنہ. پھر سے لی لیے. لی کا پہلے مطلب بولیے پھر مثال. لی لیے. مثال الحمدللہ. من سے اعوذ باللہ من الشیطان. عن سے رضی اللہ عنہ. آخری بار لی لیے الحمدللہ. من سے اعوذ باللہ من الشیطان. عن سے رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. علم. آل رائٹ. مجھے صرف معنی بتائیے. لی کا مطلب لیے. من سے. عن سے. پھر سے لی لیے. من سے. عن سے. لی لیے. من سے. عن سے. ماشاء اللہ. علم. آل رائٹ. اب ہم آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لہم, اس کا اشارہ کرنا ہے آپ کو, سب کے اشارے کرنا ہے, اور میں جب کہوں گا شو اٹ, بتائیے جب بتانا ہے. پہلے سن لیجئے. لہم بتائیے. لہم. ادھر. منا سوچئے, پہلے سوچ لیجئے. منا اشارہ بتائیے. منا ہم سب سے. عنکم بتائیے اشارہ. عنکم آپ سب سے. ماشاءاللہ. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم, اور وہ ہے علم کی بھیک مانگیے. یہ وہی فارمولا ہے جو فارمولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے شروع میں وحی لے کر آتے تھے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق کی وجہ سے اور بے چینی کی وجہ سے, کہ اس ڈر کی وجہ سے کہیں آپ بھول نہ جائیں, ریپیٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس میں جلدی مت کیجئے پڑھنے میں, یہ دعا پڑھیے, ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم ہے. تو اس دعا کو مانگنا مت بھولیے. میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں. اور ایک نقطہ جو میں کوشش کرتا ہوں یاد رکھوں, کہ ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد جب سلام پھیریں, آیت الکرسی پڑھیں, تو اس میں علم کا ذکر آتا ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا. تو اس وقت آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے, اس لیے کہ جب انسان کو یہ چیز یاد بھی نہ ہو تو اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے, اس کو چاہیے بھی نہیں. مثلا آپ پوچھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اس کا مطلب آپ کو چاہیے بھی نہیں وہ چیز, یعنی یو ڈونٹ کیئر ایون ٹو آسک. تو کوشش کریے کہ اس دعا کو بار بار پڑھیں, جتنا ہو سکے پڑھیں. جتنا ہمارے اندر شدید احساس ہوگا کہ میں قرآن کی تعلیم سے محروم ہوں, اتنا ہی بار بار. بلکہ ہم کو تو یہ حد تک جانا چاہیے کہ اگر ایک لفظ بھی, ایک آیت بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, تو ہم کہیں اللہ میں کیوں اس علم سے محروم رہ گیا,
پلیز مجھے علم عطا کیجیے. رب زدنی علما. الحمدللہ اس سبق کے ختم پر یعنی 1 2 3 4 5 پانچویں سبق ختم پر آپ نے 57 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 19,471 بار آتے ہیں. الحمدللہ. ساتوں ہوم ورک کو مت بھولیے, ہمیشہ پاکٹ میں ووکیبلری شیٹ رکھیے اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجیے. اپنے ساتھیوں کو سکھائیے 2 کو 5 کو جمع کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.